افسانچے کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے افسانچے کی آبیاری کے لیے چینل کا حلقہ وسیع کریں تاکہ افسانچہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکے۔ ساجد سومرو کا مختصر ترین افسانچہ سنتے ہیں۔ ماں سے سنا تھا بچہ جب بولنے لگے تو ماں کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ بالوں کا گچھا ہاتھ میں ہے اور میرا بیٹا ڈھیروں باتیں سنا کر ابھی گھر سے نکلا ہے۔ آئیے سنتے ہیں محمد اکمل معروف کا افسانچہ آمین۔ شوکت علی ٹی وی پر چلنے والی خبر دیکھنے میں مگن تھا کہ موبائل نے گنگنانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اسکرین پر اس کی چھوٹی بہن شاہدہ کا نام جگمگا رہا ہے۔ ہیلو شاہدہ، کیسی ہو؟ شوکت نے کال موصول کی۔ بھائی، آپ کو یہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہ دراصل ہمارے علاقے کا ٹرانسفارمر آج پھر خراب ہو گیا۔ گرمی میں بچے پریشان ہیں، شاہدہ نے کہا۔ ارے تو آ جاؤ، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے بھائی کا گھر ہے، وہ بولا۔ بھائی، ابھی اسی وجہ سے پورا ہفتہ آپ کے گھر رہ کر آئی ہوں۔ چلو فضول باتیں چھوڑو، بچوں کو لے کر جلدی آ جاؤ۔ کال ختم ہوئی تو شوکت کی بیوی نے پوچھا، کون آ رہا ہے؟ شاہدہ کی کال تھی، اس کے محلے کا ٹرانسفارمر آج پھر خراب ہو گیا۔ شوکت کی بیوی نے سر پکڑ لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ خدا کرے اب کی بار ہمارے علاقے کا ٹرانسفارمر جل جائے۔ شوکت نے کہا آمین۔ آگے سنتے ہیں زویا صفوان کا افسانچہ۔ اب تک آپ نے زویا صفوان کی صرف کہانیاں، تاریخی کہانیاں پڑھی، ہماری ڈائجسٹ کی اچھے لکھنے والی میں سے ایک ہے۔ آج ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ ماریا کی شادی کو 5 سال ہو چکی تھی۔ شوہر کویت میں مقیم تھا۔ ماہانہ جیب خرچ 2000 روپے سسر کے اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے۔ وہ کلس کر رہ جاتی۔ ننند کی شادی کے دن قریب آئے تو گھر میں بحث چھڑ گئی۔ نور ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے نکاح نامہ میں ماہانہ 20,000 روپے جیب خرچ کی لکھوانی ہے۔ سسر نے کہا، بس 20,000؟ ارے بھائی، 20 عورت کے 100 خرچ ہوتے ہیں، 30,000 سے 1 روپیہ کم نہیں لکھوانا۔ آئیے لگے ہاتھوں اب ایک منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے 3 منظر۔ اسے لکھا ہے شینا رحمان شیخ نے۔ آپ بھی نا پرانی روح ہیں، آخر کیا رکھا ہے اس ملک میں؟ اظہر نے نفرت سے ہونٹ بیٹ کر کہا، میری پوری زندگی ہے اس ملک میں،
میرے ماں باپ، میری محبت، تمہارا باپ اور میری بیاہی بیٹیاں ہیں. تم جاؤ، میں نے روکا نہیں ہے، ماں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا. دوسرا منظر. آذر، ثنا کل ایک آدمی کو ساتھ لے آئی تھی کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. مہر کا سر جھکا ہوا تھا. ثنا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آذر نے بیٹی کو ڈانٹا. ڈیڈی، میں اپنی زندگی کی مالک ہوں. ثنا کا جواب سن کر آذر کا سانس رک سا گیا. جانتا تھا اب کچھ کہا تو وہ پولیس بلا سکتی ہے. یہاں چائلڈ لا سخت ہے، بچے کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اس نے خاموشی سے فیصلہ کیا اور وطن لوٹ آیا. تیسرا منظر. ارے، میرا بیٹا آیا ہے، 15 سال بعد واپس آیا ہے. امی کی باہیں آذر کے لیے پھیلی. دادی، یہاں اس شہر میں کتنی گندگی ہے، ثنا نے نفرت سے ہونٹ بھیج کر کہا. اگلے ہی لمحے پوری قوت سے آذر کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا. آئی کال دا پولیس، ثنا نے کہا تھا کہ دادی کا ہاتھ بھی گھوم گیا. باپ سے زبان لڑاتی ہے. ماں کا تماچا الگ. ساتھ ہی مہر نے کہا، ہمارا معاشرہ بھی اتنا گندا نہیں ہوا ہے، ہم عزت سے تجھے زندہ گاڑ سکتے ہیں. سمجھی؟ اب آخر میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں. عنوان ہے بد اہلی. احمد بائی برتھ امریکن سٹیزن تھا، لیکن جگہ پاکستان میں تھی، اس لیے ہر 2-4 سال بعد پاکستان کا چکر لگا دیتا. اس بار آیا تو اس نے سنا گاؤں کے بہت سارے لوگ شہر منتقل ہو چکے ہیں. انہی میں اس کا جگری دوست شکیل بھی شہر جا بسا ہے. وہ اس سے ملنے شہر پہنچا. اسے معلوم ہوا تھا کہ شکیل ان دنوں آڑھتی کا کاروبار کر رہا ہے. وہ سیدھا سبزی منڈی جا پہنچا. منڈی میں شکیل کو ڈھونڈنے کوئی پریشانی نہ ہوئی. شکیل بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھا. ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا جہاں مختلف قسم کے پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. کئی لوگ کام میں مصروف تھے. آگے بڑھتے ہوئے شکیل نے ایک نوکر سے پوچھا، اوئے، انجیکشن لگ گئے؟ صبح مال جانا ہے. احمد نے سوال کیا، یار، یہ تربوز میں انجیکشن کیوں لگا رہے ہو؟ یہ تو انسانی صحت سے کھیلنا ہے. ارے، ہم پاکستانیوں کی امیونٹی سسٹم بہت محفوظ ہے. ویسے تمام زہر فوراً ہم ہضم کر لیتے ہیں. اس بار اللہ کا کرم ہے کہ 70 روپے پیٹی کا مال 300 روپے پیٹی پر گیا. تربوز بھی اسی حساب سے جائے گا. پھر وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یار، نماز پڑھ لوں پھر باتیں ہوں گی. برابر میں ہی مصلی بچھا کر اس نے نیت باندھی اور قرأت کرنے لگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. احمد حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ خدا سے عہد کر رہا ہے ہمیں اس راستے پر نہ چلا
جن پر غضب نازل ہوا اور خود دانستہ اسی راستے پر چل رہا ہے، یہ تو بد عہدی ہے۔